الحمدللہ اس وقت اس اجلاس میں نہ صرف شہر میسور کے بلکہ صوبے کے مختلف علاقوں کے وہ علماء کرام جن کو ہمارے اکابر ہونے کا درجہ حاصل ہے یہاں اسٹیج پر موجود ہے، اور شہر میسور کے بڑے بڑے علماء، عمائدین، ذمہ داران الحمدللہ وہ سب یہاں اس وقت موجود ہے۔ مسئلے کی نزاکت اور اس کی ضرورت کو سمجھ کر، اور مجھ سے پہلے میرے دوست اور میرے رفیق حضرت مولانا خالد بیگ صاحب ندوی زیدہ مجدوم نے بہت پرمغز اور جامع تقریر پیش فرمائی جو معلومات افزا تھی۔ بہت ساری وہ باتیں میں سمجھتا ہوں کہ مجمع میں سے بہت ساروں کو معلومات اس کی نہیں تھی، ایسے جامع تقریر آپ نے پیش فرمائی۔ اس تقریر کے سننے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی ایک عادت ہے، فطرت ہے آزمانے کی، اور اللہ تبارک و تعالی پورے قرآن میں اس آزمائش کا تذکرہ کیا ہے۔ جگہ جگہ انبیاء اکرام علیہم السلام کو اللہ نے آزمایا، قرآن میں بہت ساری جگہوں پر اس کا ذکر کیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ پہلے پارے میں اللہ نے ذکر کیا۔ عام مسلمانوں کے آزمائش کا تذکرہ، إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا معبود مانا، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور اس کہنے کے بعد وہ اس پر ثابت قدم رہے تو اللہ کی نعمتوں کا نزول شروع ہوگا، اور اس پر ثابت قدم ہے یا نہیں، یہی آزمائش ہے۔ یہاں اتنی پرمغز اور جامع تقریر کے بعد اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے دل کو ٹٹولنا اور کھنگالنا چاہتے ہیں کہ اتنے اہم مسئلے کو سمجھنے کے بعد میرے نبی کی ناموس کی حفاظت کے لیے آیا یہ مسلمان اتنی معلومات کے ملنے کے بعد تھوڑے سے وقت کی قربانی دے کر بیٹھتے ہیں، یا انہیں اپنا گھر، بیوی، بچے، ضروریات یاد آتے ہیں یہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقد آزمائش ہمارے ساتھ کی، اور اللہ کا بڑا شکر ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ ہم لوگ اس امتحان میں الحمدللہ کامیاب ہوئے۔ سارا مجمع الحمدللہ بیٹھا ہے، کچھ لوگ اٹھے تو ضرورت سے اٹھے، اطراف و اکناف ہے وہ مجمع جڑ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی آخری سانس تک، ہماری زندگی کی آخری سانس تک اللہ تبارک و تعالی دین کی اور نبی کی ناموس کی حفاظت کے لیے اللہ ہمیں قبول فرمائے۔ اس وقت بہت تفصیلی تقریر کا موقع نہیں ہے، اور کوئی ایسی بات ہمارے دوست نے چھوڑی نہیں ہے کہ میں اس کو ذکر کروں، وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ مختصراً 2-3 باتیں میں ذکر کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ بھائیو، ہمارے پاس اور دنیا کے دیگر مذاہب ماننے والوں کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ آپ دنیا کے کسی بھی مذہب کے ماننے والے سے سوال کریں گے کہ بھئی تمہارے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ وہ جا کر کے رک جائیں گے کہ بھئی میرے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز میری اپنی جان ہے۔ میرے پاس سرمایہ بھی بہت ہے، جائیداد بھی بہت ہے، پیسہ بھی بہت ہے، لیکن ان سب میں زیادہ قیمتی میرے نزدیک میری اپنی جان ہے۔ جب میری جان پر بن آئے گی تو میں ساری جائیدادیں فروخت کر دوں گا۔ ڈاکٹر کہے گا کہ 5 لاکھ روپے ڈپازٹ کرو تب تمہارا علاج شروع ہوگا، میں اپنی جائیدادیں بیچوں گا، سرمایہ ختم کروں گا، مجھے اپنی جان کی حفاظت کرنی۔ لیکن یہ دنیا کے دیگر مذاہب کی سوچ ہے، مذاہب کے ماننے والوں کی سوچ ہے، مذہب اسلام کے ماننے والوں کی سوچ اس سے مختلف ہے۔
ہمارے آقا نے اس سے ہٹ کر کے ہمیں سوچ دی ہے، وہ یہ دی ہے کہ مسلمان کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز، اس کی جان سے بھی زیادہ قیمتی چیز اس کا ایمان۔ اسی لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میدان جنگ میں شہید ہو رہے ہیں، وہ گر رہے ہیں زمین پر چوٹ کھا کر، دنیا ان سے چھوٹنے والی ہے، لیکن زبان پہ ان کے نعرہ ہے فزت ورب الکعبہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور دنیا کے لوگ حیران ہیں کہ دنیا اس سے چھوٹ رہی ہے، بیوی بچے اس سے چھوٹ رہے ہیں، نعرہ یہ ہے کہ میں کامیاب ہوں۔ یہ کون سی کامیابی کی بات کرتا ہے؟ یہ اسی کامیابی کی بات ہے، دنیا تو چھوٹ رہی ہے، کامیابی یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ جا رہا ہے۔ اور اگر یہ ایمان نہ رہے تو پھر اس کی زندگی کیا، اس کی موت کیا؟ آج ہمارے سامنے جو مسئلہ ہے وہ اسی ایمان کا مسئلہ ہے۔ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی بات ہو رہی ہے، ہم سے چھیننا چاہتے ہو، جو چاہتے ہو تم چھین لو ہم سے، اور ملک کی آزادی سے لے کر آج تک تم ہم سے چھینتے ہی چلے آ رہے ہو۔ کتنی جانیں ہم نے قربان کی اور کتنی جائیدادیں ہماری تباہ کی گئی، ہم نے سب کچھ برداشت کیا اور ہمت ہے اور برداشت کریں گے، لیکن جب ہمارے ایمان پر بات آئے گی تو وہاں کسی قسم کی مصالحت اور سودا نہیں کیا جائے گا۔ وہاں تو ہمیں اپنا ایمان عزیز ہے، پیارا ہے، اس کے بچانے کے لیے ہم جو کر سکتے ہیں وہ ہم کر گزریں گے۔ یہی ہمیں تعلیم بھی ملی۔ اس وقت ہمارے سامنے ہمارے ایمان کا مسئلہ، مولانا نے بتلایا کہ اسلام دشمن طاقتوں نے یہ پروگرام بنایا اور ہے ان کا ایجنڈا کہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالیں۔ وہ کیوں ڈاکہ ڈالیں گے اور یہ بات کہاں تک سچ ہے کہ وہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں؟ ڈالنے والے، یہ بات اس کی کوئی دلیل بھی ہے یا ایسے ہی بغیر دلیل کے ہاں کی جا رہی؟ نہیں، اس کی دلیل بھی موجود کہ اسلام دشمن طاقتوں کا یہ ایجنڈا ہے قرآن کے نزول سے قیامت کے قائم ہونے تک۔ ان کا یہ ایجنڈا ہے کہ ایمان والوں سے ان کا ایمان چھینا جائے اور انہیں ایمان سے باہر کیا جائے۔ ان کا ایجنڈا ہے، اس کی دلیل بھی موجود ہے۔ اور دلیل کہاں موجود ہے؟ اللہ کے اس کلام میں جس کی ابتدا اللہ تبارک و تعالی نے کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش، اس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان کے اس ایجنڈے کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی بیان کرتے ہیں اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بیدار کرتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی سازش پوری دنیا کے اندر رچی جا رہی ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرو۔